السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے روف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد نے ریڈ زون میں شیلنگ سے ہونے والی ہلاکتوں پر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور 3 وزراء کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ جب آئے دن ملک کی سیاسی قیادت پر مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری ہوں گے تو عوام میں بالخصوص پوری دنیا میں کیا امیج جائے گا؟ ادھر مسلح افواج کی طرف سے بار بار یہ اعلانات کہ سیاسی بحران سیاسی طور پر حل ہونا چاہیے، کیا فوج سیاسی پوزیشن لینے کے لیے کسی قسم کا دباؤ محسوس کر رہی ہے؟ ایک طرف یہ سیاسی بحران ہے تو دوسری طرف سیلاب متاثرین ہیں جو امداد نہ ملنے پر مشتعل ہے، جبکہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں اخبارات اور ٹی وی کی سکرینز پر بڑی بڑی شخصیات کے دورے تو دیکھنے میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن متاثرین کی دادرسی نہیں ہو پا رہی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ شوگر ملیں بچانے کے لیے غریبوں کو ڈبویا جا رہا ہے، اور اب ان الزامات کا جواب دینے کے لیے سلمان شہباز میدان میں اترے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان میرے ساتھ کسی بھی فورم پر مناظرہ کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیاسی چپکلش معصوم اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرے گی یا ان کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ قائد صاحب سے بھی ان کی کچھ خبریں لے لیتے ہیں۔ جی قائد صاحب۔ شاہ آج میں ایک ریسرچ شیئر کروں گا ناظرین کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک انریسٹ ہے۔ اگر آپ لائر موومنٹ سے آگے دیکھ لیں تو لائر موومنٹ، پھر اس کے بعد ڈاکٹرز کی موومنٹ نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد ٹیچرز کی موومنٹ پہ کل بات کر رہے تھے جن پر وہ ہوا تشدد ہوا، اس کے بعد ایپکا ہے۔ تو یہ جو مختلف پروفیشنل گروپس ہیں، اس کے حوالے سے ایک اکنامک اسٹڈی ہم شیئر کریں گے کہ 2008 سے لے کے 2014 تک کون کون سے اکنامک پریشرز آئے، انفلیشن کیا تھی، اور جو انکم ڈسپیرٹی ہے یا جو غربت اور امارت کا فرق ہے وہ کیسے بڑھا۔ 2-3 امپورٹنٹ سٹڈیز ہیں اس کے ساتھ اکٹھی کر کے ہم یہ شیئر کریں گے کہ آخر کیا وہ بے چینی ہے، کیوں لوگ متحرک ہو رہے ہیں اور کیوں باہر آ رہے ہیں اور کیوں۔ تو یہ اس کے ساتھ خاصا شاید ہمیں سمجھنے میں مدد ملے، اور ساتھ ہی جو کل میں نے بات کی تھی اس کی یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اور یہ جو نیلم جیلم کا ہم نے کیا تھا کہ ابھی تک 66% تک بنا ہے، اس کے لیے اور کتنے پیسے چاہیے۔ کلاسرا صاحب کی اس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی موجود ہے، ان سے ہم ان کے ساتھ بھی یہ سٹوریز جو ہے ان سے بھی ان کا ٹیک لیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ریڈ زون پر جب مظاہرین پر شیلنگ کی گئی تو اس کی رپورٹ کل عدالت میں جمع کرائی گئی۔ کلاسرا صاحب، اس رپورٹ میں وقوعے کو جھوٹا اور بالکل غلط قرار دیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ کارکن ریڈ زون میں داخل ہو کر حساس عمارتوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ ایسے کیا جیسے محمد بن قاسم کی فوج پر حملہ کیا گیا ہو، پارلیمنٹ کے جنگلے ایسے توڑے گئے جیسے لڑائی قبیلے کے گیٹ توڑے گئے ہوں۔ یہ ہماری پولیس کی کارکردگی اور ایسی رپورٹس جمع کروانا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کا رویہ جو پولیس کی کارکردگی ہے نیوٹرل ہے؟ کیونکہ ایسی رپورٹ سے تو لگ رہا ہے کہ پولیس ایک پارٹی بنی ہوئی ہے۔ شازیہ، اس کے اگین میرا خیال ہے 2 سائیڈز آف دا سٹوری ہیں، دونوں ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ جو جس ویور کو جس سائیڈ پہ بہتر لگے وہ اسی سائیڈ لے لے، وہ جو پسند ہے اس کو۔ ایک تو یہ بات اس وقت عمران خان صاحب پہ آپ کو یاد ہوگا، وہ پہلے جب آئے تھے اسلام آباد میں اور بحر میں انہوں نے یہاں پڑاؤ کیا تھا، تو اس وقت بھی یہ بات طے تھی، پورے میڈیا کو پتہ تھی کہ وہ صرف یہاں تک رہیں گے، کشمیر ہائی وے پہ رہیں گے یا اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ روڈز ہیں ریڈ زون میں نہیں جائیں گے۔ یہ خان صاحب کی اپنی بات کی ہوئی، ہم سب نے سنی بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے تھوڑا سا آگے جانا ہے، تو چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ آگے چلے جائیں، وہ آگے چلے جائے۔ پھر ایک شام انہوں نے کہا جی ہم تو ریڈ زون کی طرف جا رہے ہیں، پورے ملک میں آپ کو یاد ہوگا پینک ہو گیا، الارم بج گئے کہ پتہ نہیں فائرنگ ہو جائے، روکنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ چودھری نثار علی خان صاحب بھی برابر کی وہ ان کی بیان بازی کر رہے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں حکومت نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ضد نہیں کی، اور حکومتوں کو ایسے تھوڑا سا بعض وہ فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہوتی جو اس وقت دکھائی گئی، اور یہ ریڈ زون میں یہ پہنچ گیا وہاں پہ۔ چلیں وہاں تک بھی ٹھیک ہو گیا، سب نے کہا بھی ٹھیک ہے، جمہوری حق ہے، پارلیمنٹ سامنے آپ بیٹھیں کریں۔ جب انہوں نے طاہر القادری صاحب نے اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ہم وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پانی جو ہے ناک سے اوپر جانے والی بات ہوتی ہے، اس وقت سب نے کہا تھا یہ بات، یہ مانیں گے عمران خان صاحب کے بہت سارے اپنے پارٹی کے لوگ بھی یہ بات ہمیں کہتے ہیں، ان کے فالوورز بھی کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم سٹیپ تھا، اور ہم نے بھی بیٹھ کے اس ٹی وی پہ اس کو اپوز کیا ہے کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ ریڈ زون تک پہنچ گئے، پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ کے دھرنا دیں، اور یہ کہنا جی ہم جائیں گے وزیر اعظم ہاؤس میں کیونکہ وہاں 10 ڈاؤن اسٹریٹ پہ ہوتا ہے، فلاں جگہوں پہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک اور ان کا سسٹم ہے، وہاں تو 14 اگر قتل کرتی کوئی حکومت 100 لوگوں کو گولیاں مارتی تو لانگ مارچ کی آپ کو ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ ان ملکوں میں تو اگر آپ جا کے عراق پہ حملہ کریں جو آپ سے ہزاروں میل دور ہے تو 10 لاکھ بندہ باہر آ جاتا ہے یورپ میں کہ آپ نے حملہ کیوں کیا ہے۔
لیو الون کے اپنے شہروں پہ اٹیک ہو. سو یہ پاکستان کر ان کی مثالیں دینا وہ تو چاند اور سورج والا حساب ہو جائے گا, کہاں چاند تو کہاں سورج والا کام ہے, دونوں کو اپوزٹ جابز ہیں, سیم ہے. ایک تو یہ سائڈ آف سٹوری جو عمران خان صاحب ہے کہ کلیش کو انہوں نے انسٹیگیٹ کیا, انہوں نے مجبور کیا حکومت کو بیلنس پہ آتی اور اٹیک کرتی. حساس عمارتوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یا مظاہرین نے پہلے پتھراؤ کیا, یہ اس بات میں تو حقیقت کتنی ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو حکومت کو بلیم کیا جا سکتا ہے, حکومت نے بھی جان بوجھ کے ان کو ٹریپ کیا اور یہ اللہ کے فضل سے یہ ٹریپ ہوئے ہیں. ایک تو پارلیمنٹ کے وہ اندر گئے ہیں, وہ ہم نے دیکھا ہے کہ گیٹ انہیں توڑے ہیں, کھولے ہیں, جس طرح انہوں نے گرانے کی کوشش کی وہ صاحب نے دیکھا ہے. اندر خیمہ کام بھی انہوں نے خیمہ بھی لگایا ہے. وہ پی ٹی میں بھی وہ داخل ہوئے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے, سارے کے سارے لوگ ہوئے ہیں. اب ان کی وہ جس طرح وہ چھانٹی کی جاتی ہے, ہنٹنگ کی جا رہی ہے, اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے کہ کتنے ایکٹیو ہو گیا ہے. نادرا ہو گیا ہے, چودھری نثار علی خان صاحب ہو گئے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا انجم عقیل خان ہیں پی ایم ایل نواز کے میں نے ابھی تک اس کا فوٹیج پڑا ہوا ہوگا, مجھے یاد نہیں رہا, میں مبین صاحب سے کہتا فوٹیج نکالیں کسی وقت اگر پروگرام کے دوران ہی مل جائے کہ مصروف نے شالیمار تھانے پہ حملہ کیا تھا. حملے میں ان کے ساتھی تھے, گنو توپوں سے وہ مسلح تھے اور انجم عقیل خان کو چھڑا کے لے گئے تھے. پوری قوم نے دیکھا تھا, لائیو دیکھا تھا, اور وہ بری بھی ہو گئے تھے عدالتوں سے. یہ پاورفل کی کہانی ہے نا. ایک تو یہ سائڈ آف دا سٹوری ہے کہ یہاں پہ ان کا کیا قصور ہے. اب دوسری سائڈ پہ آتے پولیس کی آپ نے بات کی ہے. آج طاہر عالم خان صاحب جو ہیں جو آئی جی لگے ہیں, ایڈیشنل آئی جی ہیں, جن کو گریڈ 20 کے افسر انچارج دیا گیا ہے, انہوں نے پورا نام لے, میرا پٹھان ہوں میں, اور پورا انہوں نے کہا جی میں بھی پٹھان ہوں. مطلب یہ کہ پٹھانوں کا مقابلہ ہو گیا. ذرا یہ ایک طرح کا ریسسٹ میرا خیال ہے کامنٹ ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ میں پٹھان ہوں, اصلی پٹھان ہوں, میں بھی ایسے ہی مار دھاڑ میں بلیو رکھتا ہوں. اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور بھی فرمایا ہے, انہوں نے کہا اسی بھی لسے نہیں, وہ انہوں نے پنجابی میں جو خطاب کیا ہمارا دنیا میں چھپا ہوا ہے, اس نے مار نہیں کھاواں گے. اب یہ ایٹیچیوڈ ہے یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اور پنجاب پولیس کی جو ڈومینیشن ہوئی ہے, جو پنجاب کا کلچر ہم دیکھ رہے ہیں, اور اسلام آباد کے لوگوں کو سزا مل رہی ہے کہ ان لوگوں نے نواز شریف صاحب کو امیدوار کو ووٹ کیوں نہیں دیے تھے, اس کی سزا تو پورا اسلام آباد بھگت رہا ہے. جو آپ نے 40,000 پنجاب پولیس کی چڑھائی کرا رکھی ہے, پورے اسلام آباد کو آپ نے میٹرو کے نام پہ آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ وہ یہ شہر ہی نہیں رہا جو کبھی شہر ہوتا تھا. سو حکومت تو ان سے وہ لے رہی ہے جو اپنا جتنا اکاؤنٹ سیٹل کر سکتی ہے تو وہ کر رہی ہے ان کو. یہ مجھے بریک لینے دیں کلاس, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو قائد صاحب کا بھی اس پر ٹیک لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. قائد صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, کس اینگل سے دیکھتے ہیں جو پولیس نے رپورٹ پیش کی ہے کل عدالت میں؟ دیکھیں یہ پولیس کی رپورٹیں کوئی ایسی اس قسم کی رپورٹ کوئی پہلی دفعہ تو آئی نہیں ہے. اس ملک میں جتنی موومنٹس چلتی رہی ہیں پولیس اور ایون تو اور جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے ہاتھوں پولیٹیکل ورکرز کا جو اشر ہوتا ہے ہم دیکھتے رہے, اور یہ ہوتا ہے دنیا میں ہر جگہ پہ تقریباً ہماری جو دنیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں, یہ یورپ میں جو پچھلی موومنٹ تھی یا جو عرب سمر تھی, کبھی آپ نے دیکھا انہوں نے کس طرح پیٹا. اور تو اور چھوڑیں, یہ ایجپٹ میں جو پھانسیاں لگی ہیں اور لگ رہی ہیں اس کے بارے میں آج اخوان المسلمون کے جو ہیں ان کو ایک اور سزا ہوئی ہے. میں ابھی چلتے چلتے خبر دیکھ رہا تھا. تو جہاں پہ اس طرح سے ہے, جہاں پہ اس طرح سے پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے وہاں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور آپ پولیس کیوں, ہمیں یہ نہیں باور کرنا چاہیے. دیکھیں یہ کوئی پولیس جس طرح ہم کوئی جنت میں نہیں رہتے, اسی طرح پولیس بھی کوئی جنتی پولیس نہیں ہے کہ کسی جنت میں ڈیوٹیاں دے رہی ہے. اس ریئل ورلڈ میں ڈیوٹیاں دے رہی ہے, اس کے اوپر ایک ایڈمنسٹریشن ہے. ایسی ماردھار تو کہاں نہیں ہو رہی. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہم بیسیکلی ایک انریسٹ کے زمانے میں رہ رہے ہیں. ہم پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. یورپ میں ذرا زیادہ مہذب انداز میں واردات ہوتی ہے, ہم ذرا بروٹل کر لیتے ہیں, وہ یہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جب کلاسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈی چوک میں نہیں جائیں گے, ہم کچھ نہیں کریں گے. پھر جو تقاریر ہیں, تقاریر میں کہتے ہیں یلغار ہو پکڑ لیں گے ہم. اگر تقریروں کو آج بیٹھ کے ڈائسیکٹ کریں تو اس کے بعد تو ایک خوف کا عالم تو ہونا ہی تھا کہ کیا یہ اندر آنے لگے ہیں, یہ قبضہ کرنے لگے ہیں, یہ کیا کریں. تو یہ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ اگر آپ نے یہ ہسٹری ٹریک کی ہو پولیس کی آج تک, یا پہلے جو انگریز مہاراج کی پولیس تھی وہیں سے اس کا جنم ہوا نا. اس پوری ریاست کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے, یہ جتنی کلاسز بنی ہیں یہ وہی بنا کے گئے ہیں, گملے میں لگا کے گئے ہیں. تو بلکہ اب تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ تھوڑا سا بہتر کر لیتے تھے. تو یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے چل رہا ہے. اور اب
مصیبت یہ ہے کہ سٹیل میٹ کو، یہ جو سٹیل میٹ ہو گیا ہے، اس کو توڑنے کا کوئی طریقہ نہیں نکلتا، نہ یہ واپس گھروں کو جاتے ہیں، نہ وہ استعفیٰ دینے کو تیار ہے. لیکن جو خطرناک بات ہے وہ یہ جو پرچے ہونے شروع ہو گئے ہیں، یہ جو ایف آئی آر ایک اور درج ہو گئی ہے ان کے خلاف، تو اب یہ ایک عجیب ایک ہے نا کہ آپ وزیر اعظم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اور پھر خواجہ آصف صاحب پہ ہوگی، پھر سعد رفیق، اور یہ بالکل اس کا ایک ریپلیکا ہے، اس کے ریپیٹ ہے جو لاہور میں ہوئی ہے. تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی حکمران کدھر ہیں؟ وہ حکمران ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ ہیں جو اندر ہیں؟ اندر والوں پہ پرچے ہو رہے ہیں، باہر والوں پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے. لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. کب تک ان کو دیکھتے رہیں گے اور کب تک ان کو یہ باور ہوگا کہ کہیں ان کی جو نجات ہے ان تمام لوگوں سے بیانڈ تو نہیں ہے؟ کیا یہ ان کے مسائل کی دیکھیں لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ سیلاب سے بڑا یہ کہیں خود لوگ تو نہیں ہے، تو یہ نہ باور کرائیں. سیلاب متاثرین پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، لیکن کلاسر صاحب فوج نے ایک بار پھر سے اعلان کیا، فوج کا بار بار یہ اعلان کرنا کہ بحران سیاسی طور پر حل ہونا چاہیے. آج ناجی صاحب کا اس میں تبصرہ بھی آیا ہوا ہے کہ کیا فوج کسی قسم کا سیاسی پوزیشن لینے پر اس کو کوئی دباؤ دیا جا رہا ہے یا وہ دباؤ محسوس کر رہی ہے؟ فوج کو آخر یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے لیے فریق بن سکے؟ وجہ کیا ہے کہ فوج بار بار آ کر اعلانات کر رہی ہے؟ شاہجہ وہ تو میرا خیال کل بھی ہم نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا تھا کہ جب آپ بلوچستان اور کے پی کے نیشنلسٹوں کو آگے کر دیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو پاور دی ہوئی ہے اور وہ دھمکیاں دیں گے جی کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو وفاق کو نہیں رہنے دیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں حصہ مل رہا ہے، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، یار دوست، ہم خود جو کھا پی رہے ہیں پوزیشنز میں، اس پہ آپ نے اگر ہمیں کچھ نہیں کہا تو پھر تو ہم فیڈریشن کے ساتھ ہیں. اگر آپ نے کچھ اس پہ بات کرنے کی کوشش کی تو پھر فیڈریشن آپ کی خطرے میں ہے. اور بڑے بڑے بت ٹوٹے ہیں. میں نے جو پچھلے دنوں پارلیمنٹ سے جو ہم نے تقریریں سنی ہیں، خطاب سنے ہیں، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں کہ حضور یہ نہ دکھائیں لوگوں کو، ہم صحافی تو آپ کی اس لیول کی گفتگو سننے کے عادی ہیں. ہمارے لیے تو یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے. عام آدمی کے لیے جمہوریت کا حسن نہیں ہوگا، آپ ایکسپوز ہوں گے، اور وہی کچھ ہوا ہے. ایکسپوز ہوئے سارے کے سارے. موسٹلی بھی چل رہی ہے انجم اکیل والی، مبین نے ابھی یہ ذرا یہ بڑی مہربانی میں ہمارے پروڈیوسر صاحب کی، یہ ان کی مبین کی اور پروڈکشن ٹیم کی. یہ قاضی صاحب اس ملک کا انصاف دکھاؤں ذرا آپ کو، جو سی سی ٹی وی کیمرہ میں چودھری نثار علی خان صاحب دکھا رہے تھے اور بڑی تصویریں دکھا رہے تھے جی پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا، بالکل غلط ہو گیا. یہ ذرا دیکھیں ذرا، یہ امیج ہے اسلام آباد کے شالیمار تھانے کے امیج ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. انجم اکیل صاحب ڈان ہے اسلام آباد کے، زمینوں پہ قبضے کروائیں، مال کھلوائیں، 4 ارب روپیہ کھا پی گئے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا. اس پہ باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، ان کے چلے جائیں ویب سائٹ پہ، 1.5 سال سے ججمنٹ پڑی ہوئی ہے، منہ چڑھا رہی ہے. نہ نیب کے پاس ٹائم ہے، نہ ایف آئی اے کے پاس ٹائم ہے، نہ عدالتوں کے پاس ٹائم ہے کہ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ 4 ارب روپیہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا کھایا مسعود نے. یہ حملہ کر کے گئے تھے. اس ملک کا آپ جسٹس سسٹم دیکھیں، پی ٹی وی والے پکڑے گئے ہیں، وہ گرفتار ہو گئے ہیں سارے کے سارے، اور پکڑے جائیں گے سارے. ان کی شکلیں بھی دیکھ لیں کہاں سے آئے سزا کے لیے، کیا ثبوت ہو سکتا ہے. اور بڑی مزے کی بات شازیہ، بڑی مزے کی بات، یہ اس ملک کے منہ کا ہمارا جسٹس سسٹم پہ اس سے بہتر کوئی کامنٹ نہیں ہو سکتا کہ پولیس نے خود ایف آئی آر کی. اب ذرا انٹرسٹنگ اس کے فیکٹس مجھے یاد، اگر مجھے پڑھ رہے ہیں 1.5 سال پہلے کی بات ہے، پیپلز پارٹی دور کی، کہ یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس پہ ایف آئی آر درج کی پولیس نے، اور بعد میں انجم اکیل صاحب کے پاس جرگے بھیجے گئے نواز لیگ کے. لوگ گئے، پیروں میں پڑے ہوئی، بدنامی بڑی ہو گئی، فٹے چل گیا، مہربانی فرمائے تھوڑی سی گرفتاری دے دیں. 3 دن بعد مصروف جو ہیں وہ گرفتاری دی، اور عدالت میں جا کے پولیس ساری کی ساری مکر گئی. اور مکرے کیسے؟ طارق یہاں پہ فضل صاحب ہیں، ایم این اے ہیں نواز لیگ کے، وہ اور ساتھ میں یہ اپنے انجم اکیل صاحب، 2-4 اور بڑے لوگ رحمان ملک صاحب کے پاس گئے، جو ہمارے وہ زار ہیں، سیکورٹی زار ہیں، گلیڈیٹر ہے پیپلز پارٹی کے، ان کو ساتھ لے. وہ اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے. پولیس نے جا کے لکھ کے دے دیا عدالت میں کہ جناب ہمارے سے مقدمے سے تعلق کی کوئی نہیں، اور مسعود بری ہو کے آ گئے ہیں. آج کل بری پھرتے ہیں وہ. جب اس ملک کا یہ سسٹم ہو کہ ایک طرف آپ کے پاس پی ٹی وی پہ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں جی ہم نے فٹے پکڑے، یہ فٹیج جی یہ دیکھیں ذرا، یہ اور یہ سارے کے سارے یہ نواز لیگ کے ورکر ہیں، اور انہی کے لوگ ہیں جو گنوں سے فائرنگ بھی کی ہے اور انجم اکیل کو چھڑا کے بھی لے گئے. سو اس طرح کی جب لوگ دیکھتے ہیں ڈسپیرٹیز، اگر انجم اکیل خان کو سزا ملتی اس وقت، اگر 6 مہینے سال مسعود بھگت کے آتے تو یہ شاید پی ٹی وی پہ حملہ نہ ہوتا. شاید یہ دوسرے جب پولیس نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا تو سزا کون دیتا؟ مکر گئے ہیں یہ ایف آئی آر سے. یہ فیکٹس بتا رہا ہوں میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. ہماری عدالتوں نے ان کو بری کیا ہے، یہ بریت لے کے گئے ہیں، سارے دن دہاڑے یہ وہاں سے چھڑوا کے گئے. عدالتوں کا قصور ہے یا ان لوگوں کا جو مکر گئے ہیں؟ پولیس اس میں اصل چیز عدالت کو تھوڑا سا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ میں اس لیے دیتا ہوں کہ جب عدالت کے سامنے کوئی چیز پیش کرنے وہ تو پولیس نے کرنی ہے، پروسیکیوشن نے کرنی ہے. اگر پروسیکیوشن بھی وہاں پہ کہہ دے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، اور رحمان ملک صاحب کے یہ کہنے پہ ساری غلط فہمیاں ہوئی ہیں ساری.
آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا جسٹس سسٹم کو. جو پاورفل آدمی ہے, جو طاقتور ہے, جس کے ہاتھ میں گن ہے نہ توپ ہے, وہ آ کے اپنے آپ کو چھڑوا جائے بندے. عمر عزیز یہ انصاف دے رہے ہیں اس ملک کو. واقعات دیکھے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے ایک اور بات اشارہ کیا ہے, اور خاص طور پر اس کرائسس کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشن لگ رہی ہیں. کل جو ہمارے ٹی وی پر ہی تشریف لائے جو ترجمان ہے اس کے مسلم لیگ نون کے, یا نہیں بلکہ شریف فیملی کے ترجمان جو تشریف لائے, اور انہوں نے کچھ ایلیگیشنز لگائی, اور خاص طور پر انہوں نے 2 باتیں کی جن کا میں خاص طور پہ آپ کو. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جس کنٹینر پہ عمران خان صاحب کھڑے ہیں یہیں پہ جو شوگر مافیا کے سب سے بڑے ڈان ان کے بقول جہانگیر ترین, پھر انہوں نے نام نہیں لیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی کنٹینر پر موجود ہیں جو لاہور کا سب سے بڑا لینڈ مافیا ہے, ان کا نام نہیں لیا. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب دونوں بڑے ذمہ دار اور اس ملک کے بڑی پولیٹیکل فورسز ہیں, تو ہم جب یہ سنتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ صرف ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ ہیں, یہ الزامات اگر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اور آپ کی رائے بڑی صائب ہے تو دے شوڈ بی بکڈ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پبلک منی میں نے استعمال کی ہو یا ترین صاحب نے استعمال کی ہے یا کسی نے استعمال کی ہے تو لا شوڈ ٹیک اٹس کورس. تو قانون ہمیں اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک صدق کے دل سے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. ان الزامات پر بات کرتے ہیں جو عمران خان نے بھی لگائے کہ کچھ شوگر ملز بچانے کے لیے جو ہے وہ بندوں کو توڑا جا رہا ہے اور لوگوں کو ڈبویا جا رہا ہے. کتنی حقیقت ہے ان الزامات میں, بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جب بھی سیلاب آتا ہے تو الزامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اب عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ شوگر ملیں بچانے کے لیے قائد صاحب غریبوں کو ڈبویا جا رہا ہے, چناب پر پل بنائے گئے, شوگر ملیں ہیں. کس حد تک حقیقت لگتی ہے عمران خان کے الزامات میں؟ دیکھیں جی, اس کو تو یا تو پھر انہوں نے چونکہ تقریر کی ہے, بات کی ہے, اور اس کا کوئی اس کو ویریفائی کر لے. باتوں میں الزام لگائے, ان باتوں میں الزام لگائے, یا تو وہ بھی آخر ایک بہت بڑی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں اور ایک صوبے میں گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے مشکل ہوگا کچھ ڈاکیومنٹس لے آئیں. بات یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ میں آیا, میں سمجھو کلاسرا صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوں, میں ان پہ الزامات کا تموار کر دوں گا, یہ میرے اوپر الزامات کر دیں گے, بس اسی خاک اڑاتے اڑاتے آپ بھی نکل جائیں گے, میں بھی ادھر نکل جاؤں گا. تو کوئی کنکریٹ, ہم جو عوام ہیں ہم تو کہتے ہیں بھائی ہمارے پیسے ہیں یا ہمارے پل ہیں یہ غلط بن رہے ہیں, تو بھائی ہمیں بتائیں. پھر اس ملک کا جو لا آف دی لینڈ ہے اس کا کیا میں کروں بھائی؟ دیکھیں اگر ایک کسی مل اونر نے پاکستان کی پبلک منی جو میں نے, آپ نے اور اس ملک کے عوام نے ٹیکسز میں دی تھی وہ غلط استعمال کی ہے, اور ایک الزام برملا لگا دیا آپ نے اٹھ کے, اور میڈیا کی 100 آؤٹ لیٹس پہ وہ آن ایئر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا, اگلے دن پتہ چلتا ہے مذاکرات ہو گئے. دیکھو نا جی, درمیان میں سراج الحق صاحب راستہ ڈھونڈیں گے کہ جی وہ پل جو ہے ادھر سے ہم نا درمیان میں لے آئے ہیں پل کو, وہ جو غلط بنا تھا. تو کوئی میننگ فل بات یہ ہے کہ یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ کوئی میننگ فل ایکٹیویٹی, بھلے آپ کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیگل آپ نے ریفارمز کرنی تھی, کون سی جی یہ جو لینڈ نہیں یہ جو انتخاب کی ریفارم وہ کہاں گئی, وہ بھی درمیان میں پڑی ہیں. وہ ایک استعفیٰ ہے, اس استعفے پہ ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. تو میرے خیال میں جو الزام لگا رہا ہے, یا تو جس پہ الزام لگا ہے وہ عدالت میں جائے اور کہے جناب کہ میں ایک بڑا شریف اور معزز آدمی ہوں, جو کہ یقیناً ہم باور کرتے ہیں کہ یہ ہیں, اور ان پر یہ ہمیں اس پہ ڈیفیمیشن کا کیس کریں, وہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست تھا یا غلط تھا, اور جو رسپانسبلٹی اپورشن ہو, فکس ہو رسپانسبلٹی, اور ہمیں تسلی ہو کہ ہم جو اپنی محنت سے آپ کو پیسے دیتے ہیں یہ آپ کے لیے یہ پلوں پہ خرچ نہیں ہو رہے, یا یہ لینڈ پلوں کی آپ بات کر رہے ہیں. کلاسز صاحب, عمار چودھری کے کالم میں آج وہ انکشاف کر رہے تھے بڑا حیرت انگیز کہ 30 ارب روپے سے ایک ایکسپریس وے یہاں لاہور کی جیل روڈ سے شروع کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پر ایک بزنس شخصیت کی ایک امپائر ہے اور اس شخصیت کو جیل روڈ سے نہر سے ہوتے ہوئے موٹر وے تک جانا پڑتا تھا, بہت زیادہ ٹائم ان کا ویسٹ ہوتا تھا. لہٰذا ان کے ٹائم کو بچانے کے لیے 30 ارب روپے سے جیل روڈ سے بذریعہ بند روڈ موٹر وے تک ایک ایکسپریس وے تعمیر کیا جا رہا ہے کہ ان کا ٹائم ضائع نہ ہو. ہم لوگ سیلاب متاثرین کی امداد کا رونا روتے رہتے ہیں کہ مخیر حضرات سے ہم اپیل کرتے رہتے ہیں, لیکن ایسے پیسے جب ایسی سڑکوں پر ویسٹ ہوں گے تو امداد ہم کس سے مانگے پھر؟ شاہجہاں میں اس پہ کامنٹ کرتا ہوں. مجھے ایک میرے سورس نے ایک انٹرسٹنگ ایک خبر دی ہے اور کنفرم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام آباد پولیس جب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے یہ ویریفائی کر رہی تھی کہ پی ٹی وی کے اٹیکرز کون ہیں, کن لوگوں نے حملہ کیا ہے,
دو انہوں نے جو حملہ ور اس میں انہوں نے نشاندہی کی اور ان کو پکڑا تو پتہ یہ چلا ایک ان میں پی ٹی وی کا ڈرائیور ہے، ایک پروڈیوسر ہے، ایسوسیٹ پروڈیوسر ہے. اچھا. تو وہ ان کی سی سی ٹی وی میں جو پی ٹی وی کے بیچارے اپنے امپلائیز تھے ان کو بھی دھر لیا ہے پولیس نے کہ جناب آپ ادھر ہیں، آپ بھی حملہ کرنے میں شامل تھے کیونکہ آپ کو فوٹیج آ رہا ہے اس پہ، آپ سی سی ٹی وی پہ موجود ہیں. ذرا میں کارکردگی بتا رہا ہوں جی. چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں سی سی ٹی وی کے ذریعے بندے پکڑے ہیں، 2 پی ٹی وی کے اپنے بندے پکڑے گئے ہیں. یہ بڑی آپ کو پولیس سے یہ بڑی کنفرم میں بات بتا رہا ہوں ذرا میں کہ تھوڑا سا لوگوں کو پتا ہو ان کی ایفیشنسیز کتنی ہیں. اپنے ہی بندے پکڑوا دیں کہ یہ لیں جی یہ بھی اٹیک کرنے میں شامل تھے. یہ تو میسج آیا. جی اب اس پہ آ رہے ہیں جو آپ بات کہہ رہی ہیں. یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں ان میں جو پیپلز پارٹی کام کرتی رہی ہے ان کے بارے میں مشہور ہے چوریاں کرتے ہیں. چھوٹی موٹی ٹرانسفر کے لیے پیسے لے لو، پوسٹنگ کے لیے لے لو، آپ نے بڑی سیٹ پہ لگوانا ہے، چھوٹی پہ لگوانا ہے، اس کو آگے کرانا ہے، پیچھے کرانا ہے، یہ چوریاں موریا کرے. استادوں کو ٹرانسفر کروا دو، ایس ڈی او کو کروا دو، کوئی آئی جی لگوانا ہے تو کسی کو بیگم صاحبہ کو شاپنگ کروا دو. اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. یہ بڑے کام کرتے ہیں. مجھے خود نواز لیگ کے ایک بڑے اہم آدمی نے بتایا کہ یہ جتنے میں نے اس سے پوچھ لیا میں کہ دنیا کا کون سا میٹرو ہے کوئی مجھے بتا دیں. آپ لوگ بھی جاتے ہیں، ابھی میں یہ ریسنٹلی دیکھ کے نیو یارک دیکھا ہے، واشنگٹن دیکھا ہے، لنڈن میں دیکھا ہے. میں کہ مجھے تو کہاں پہ نظر نہیں آیا کہ 40 فٹ گہرائی کی جا رہی ہو، سریے بھرے جا رہے ہوں. اسلام آباد میں 40 فٹ کی جہاں گہرائی کی جا رہی ہے، کھدائی کی جا رہی ہے، میٹرو بن رہی ہے. ذرا اندازہ کریں، میٹرو بس بن رہی ہے، میٹرو ٹرین بھی نہیں بن رہی، انڈر گراؤنڈ بھی نہیں بن رہی، اور اس میں سریا ٹھوکا جا رہا ہے اور مسلسل بجلی اس میں بجری ڈالی جا رہی ہے، اس میں سیمنٹ ڈالی جا رہی ہے. اور بھائی میرے سڑکیں اچھی خاصی بنی ہوئی تھیں، آپ نے موٹر اس پہ چلانی ہے آپ ضرور چلائیں. اب 50-100 آ کے بسیں شروع کر دیں، لیکن اگر آپ بسیں شروع کر دیتے کمیشن تھوڑا ملنا تھا. آپ کو ضروریت ہے سڑکیں کھودیں، ان کی کھدایاں کریں، اس میں بجری ڈالیں، سریا ڈالیں، سیمنٹ ڈالیں، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کو اب آپ اس کے بعد ٹھیکہ دیں. 25% کا فگر آ رہا ہے سیدھا جہاں جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سو وہ جو صاحب ہیں لاہور کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اف یو ریمبر، یہ نہیں کہ میں اکلے کل بات کہہ رہا ہوں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، کچھ عرصے پہلے میں نے کالم بھی لکھا تھا کہ جتنا لاہور کو آپ تھوپ رہے ہیں لاہور پہ زبردستی ڈیولپمنٹ، ایک دن یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ لاہور کی دشمن بن جائے گی. اور وہی کچھ ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کا پورا کا پورا لاہور ڈوبا ہے. سیوریج ان کو کیونکہ نظر نہیں آتی لوگوں کو. ہاں سیوریج، وہ کل ہارون رشید صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا. انہوں نے کہا اگر سیوریج جو ہے انڈر گراؤنڈ کی بجائے کوئی ایسا سسٹم ہو یہ 6 فٹ اوپر نظر آنا شروع ہو جائے تو لاہور کو سیوریج مل جائے گی. ہو سکتا ہے راولپنڈی کو بھی سیوریج مل جائے. یہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. کوئی سیوریج کا کوئی ایسا سسٹم آپ بنائیں کہ یہ آپ کو اوپر نظر آنی چاہیے، اور اوپر بورڈ لگے ہوئے ہوں ان لوگوں کے، ہمارے لیڈروں کے اور ان کی تصویروں کے، یہ دیکھیں جی کہ انہوں نے سیوریج بنا کے دیے. لاہور کو آپ اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. جتنی زیادہ چیزیں دیتے جائیں گے لاہور آپ کا سکڑتا جائے گا. لوگ بہت سارے باہر سے آ کے اس میں بسنا شروع کر دیں گے، اور یہ سب سے زیادہ وہاں پہ کرائم بھی لے کے آئیں گے، اور ڈیولپمنٹ آپ کر کے لاہور کی دشمنی کر رہے ہیں. اس کو سپریڈ آؤٹ کریں. یہ پیسہ ذرا کچھ فیصلہ آباد لگا دیں، گوجرانوالا لگا دیں، کچھ اگر مناسب سمجھیں. میں زیادہ نہیں زور دیتا، یہ مرضی کے بادشاہ ہیں. تو تھوڑا سا کوئی ڈیرہ غازی خان سائڈ، بہاولپور سائڈ، ملتان سائڈ، کوئی لیا سائڈ، کوئی ادھر یہاں پہ، یا کچھ جیلم، کچھ چکوال، اگر مناسب سمجھیں تو، نہیں تو وہیں پہ لگا لیں. کوئی اعتراض والی بات ہماری طرف سے دورے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لگا بھی دیں. قائد صاحب 2010 کے فلڈ کمیشن نے کہا تھا کہ حکمران سیلابی علاقوں کے دورے نہ کیا کریں کیونکہ اس سے انتظامیہ ان کے جعلی پروٹوکول اور جعلی اقدامات پر جو ہے وہ مصروف ہو جاتی ہے، جس سے امدادی کارروائیاں متاثر ہوتی ہیں. جعلی کیمپ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جعلی لوگوں کو وہاں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، جعلی مریضوں کو وہاں بٹھا دیا جاتا ہے، جعلی دیگیں چڑھا دی جاتی ہیں. دورہ ختم تو سب کچھ ختم. ایسے واقعات ہوئے. اور جب یہ گیلانی صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ایک واقعہ ملتان میں بھی ہوا تھا کہ بعد میں ٹینٹ ہٹا لیے گئے. ابھی بھی ایسے ہو رہا ہے. ابھی تو خیر کوئی واقعہ میری نظر سے تو نہیں گزرا، کوئی ایسا جعلی شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو. لیکن بات یہ نہیں ہے، دیکھیں روٹ کاز یہ نہیں ہے. آپ کے مسائل کی روٹ کاز کیا ہے؟ ہم دیکھیں نا، ہم یہ بات تو کر سکتے ہیں کہ یہ دورے ہیں، نمائشی ہیں، تو اب لیڈر دورے نہ کریں تو اور کیا کریں؟ دورے تو کرنے ہیں انہوں نے. لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ چاہے یہ حکمران ہو چاہے کوئی حکمران، جب آپ کی پریورٹی جو ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. لیکن اب آپ نے ایک بجٹ بنایا، اس کے لیے کچھ آپ نے پیسے رکھ دیے، وہ پیسے پی نٹ کے برابر ہیں. یہ بات ہم یہاں طے کر چکے ہیں کہ نیچے بیوروکریٹک سٹرکچر ہو وہ اتنا کرپٹ ہے کہ نیچے جو ٹرانسلیشن انٹو پروجیکٹ ہوتی ہے جس پیسے کی، وہ کوئی کہتا ہے 20% ہے، کوئی کہتا ہے 25% ہے، کوئی کہتا ہے 30%، تو وہ پیسہ ہوتا ہے. تو یہ جو پورا ہے نا، اچھا اوپر ایک پولیٹیکل لڑائی چل رہی ہے. اب کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے، سویرے کون سا بیان کدھر سے آ جائے گا، کدھر سے دھرنا کدھر چلا جائے گا، ادھر سے سیلاب آ گیا. تو ایک مجھے کہتے ہیں نیا ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں والا معاملہ ہے. تو یہاں پورا ایک شفٹ چاہیے. ابھی میں آؤں گا، جب آپ اگر اجازت دیں تو میں ابھی اسٹوری ناصر صاحب میں یہ اسٹوری آپ کے یعنی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ریسرچ آئی ہے کہ ہمارے یہاں بریک کے بعد اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید جی قائد صاحب. جی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ایک ریسرچ جو اس سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک تسلسل کے ساتھ انریسٹ ہو رہا ہے اور پولیٹیکل انریسٹ ہو رہا ہے, لوگ نکل رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے پروفیشنل گروپس باہر آ رہے ہیں, تو کچھ میں فگر شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے ہاں کنزیومر پرائس انڈیکس ہے جو ہے وہ پچھلے 7 سالوں میں ڈبل ہو گیا ہے آلموسٹ, اور یہ اگر ہم اس کو انکریز دیکھیں تو یہ 112% انفلیشن یعنی مہنگائی کی میں بات کر رہا ہوں بڑھتا رہا. اس میں جو فوڈ پرائسز کی انفلیشن ہے اس میں تقریباً جو ایک کنسالیڈیٹڈ یا جو ٹوٹل نمبرز بنے ہیں وہ پچھلے 7-8 سالوں میں کوئی 2.5 گنا جو ہے 2.5 ٹائمز خوراک کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. مگر اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے کے مطابق اگر ہم اپنے سماج کو 5 حصوں میں تقسیم کریں تو جو اس کے اوپر والے 2 حصے ہیں, امیر جو 2 حصے ہیں, ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے 30 سے 35%, اور جو لوور 2 ہیں ایسے 6 سے 8% کمی ہوئی ہے. اور اس میں اگر آپ ادھر کمی ہوئی ہے اوپر اضافہ ہوا تو یہ جو آپ کی ڈسپیرٹی ہے یہ بڑھ گیا. اور جو آپ کے اربن ہاؤس ہولڈز ہیں, جو شہروں میں رہنے والے گھرانے ہیں, ان کا جو 40% ہے ان کی آمدنی کم ہوئی ہے, جبکہ دیہات میں یہ آمدنی اسٹیگنیٹ کر گئی ہے. پھر ایس پی ٹی سی کا غربت کی بات کرتے ہیں تو ایس پی ٹی سی کے مطابق یہ بھی ایک ادارہ ہے, نان گورنمنٹل ادارہ ہے, جس نے بتایا ہے کہ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے جو غربت تھی وہ 31% کہا جاتا تھا کہ 31% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے, اب 38% ہے. مگر پھر ایک اور نیا انڈیکس آیا جسے کہتے ہیں کہ ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ٹو پاورٹی, جس میں ہیلتھ اور اس کی آپ ہاؤسنگ اس کو شامل کر کے دیکھیں. اس کو زیادہ تر سپورٹ کرتے ہیں ڈاکٹر رفیظ پاشا. تو اس کے مطابق ہماری آدھی آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے. آج ہمیں جو انریسٹ نظر آتا ہے بظاہر لگتا ہے یہ شاید اس لیے نکلے ہیں کہ الیکٹرل ریفارم چاہتے ہیں, یہ شاید اس لیے نکلے ہیں کہ انہیں جو ہے چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے بحال کروانا ہے. تو جو ان کی ڈیپ ڈاؤن بے چینی ہے اس کے پیچھے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور بھی بات شامل کر دوں جو آج صاحب شاید کاردار صاحب نے بھی بتایا کہ یہاں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ایک رینٹیئر ایلیٹ ہے ہماری, جو ایک ہماری پراپرٹیڈ ایلیٹ جو کہ ہماری پہنچتی ہے, ہمارے حکمران یا ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں, اتنا نیرو ویژن ہے کہ ہم پچھلے ایک عرصے سے جو ہمارے ایکسپینسز ہیں اس پہ جو ویلیو ایڈڈ چیزیں بنانے کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, جس سے سماج میں ترقی ہو, جبکہ ہمارے فوج پہ بھی اخراجات بڑھ رہے ہیں, ہمارے دیگر اخراجات سیکورٹی کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. تو نان ڈیولپمنٹل اخراجات بڑھ رہے ہیں, اور ساتھ ویژن نہیں ہے ان لوگوں میں جن لوگوں نے اس معیشت کو آگے لے کے جانا ہے. اور بڑھتی ہوئی آبادیاں, جیسے کل ہم نے فگر دیا تھا کہ 30 لاکھ لوگ جو آ رہے ہیں ان کے لیے اگر نوکریاں یہاں پیدا کرنی ہیں تو یہ ایشوز ہیں, ان کو ہم حل نہیں کریں گے تو پھر کلاسر صاحب ہم یہ فوٹیج بھی چلاتے رہیں گے اور پھر یہ جو ٹی وی پہ ہم غلط بندے بھی پکڑتے رہیں گے اور یہ ایک شور مچا رہے گا. اور ساتھ ہی ذرا آپ سے مجھے جی سر جی یاد نہیں رہا میں یاد نہیں رہا, وہ اپنے ہم دوسرے اس میں چلے گئے. میں نے کل ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ فلڈز ریلیٹڈ ہم نے ان سے بات کرنی تھی, اور ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب ان میں سے ہیں جو ساری چیزیں پڑھتے بھی ہیں, حساب کتاب بھی رکھتے ہیں. آپ نے ابھی ویژن کی بات کی, کل شاید ان کو پھر دوبارہ فون لائن پہ ہمارے پاس 4-5 منٹ ہے اگر ہم بات کر سکتے ہیں ان سے. انہوں نے کہا یہ جو نیا ویژن دیا گیا 2025, انہوں نے کہا پورا پڑھ کے دیکھے. وہ سارا ڈاکومنٹ پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں اور بڑے ٹاپ کے بیوروکریٹ رہے ہیں, ون آف مائی فیوریٹس. وہ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا ڈاکومنٹ میں نے پڑھا ہے, کہیں پہ فلڈ کا ایک لفظ تک نہیں لکھا ہوا. اور جتنے ہم یہاں پہ کلائمیٹک چینجز جس کی بات قائد صاحب آپ کرتے رہتے ہیں, اور پاکستان اس سے بدترین اس کا شکار ہے, پورے ڈاکومنٹ میں وہ وارننگ ہے اور بڑی اور خوفناک قسم کی وارننگ ہے. جو زمرد نقوی صاحب کی میں کل پڑھ رہا تھا آرٹیکل ان کا, اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انہوں نے مجھے کل پورا ڈاکومنٹ دکھایا. انہوں نے کہا یار میں نے تو پڑھ کے دیکھا ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے کہیں پہ کوئی لیپس ہو گیا, تم ذرا کوشش کر کے دیکھو. اس پورے ڈاکومنٹ میں 2025 میں فلڈ کا لفظ تک شامل نہیں ہے, لیو الون کہ فلڈ ٹیکل کرنے کی کوئی اسٹریٹجی ہو. یہ پلاننگ ڈویژن کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس پورے ویژن میں فلڈ کہیں میٹر ہی نہیں کرتا. قاضی صاحب یہ کل ہم ان کو, اب تو میرا خیال اتنا ٹائم نہیں بچ گیا, نہیں تو ان کو فون پہ کل ہم لیں گے, ذرا ویژن پہ بھی بات کریں گے یہ کس طرح کا ویژن ہمیں دیا گیا جس میں فلڈ کا ذکر نہیں ہے. مجھے 2025 سے یاد آیا وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا. یہ جو انٹرنیشنل پینل آن کلائمیٹ چینج ہے جس کا میں نے کل بھی جو اس پہ کی تھی, اس نے ہمیں یہ 2007 میں رپورٹ دی تھی کہ 2010 سے لے کے 2025 تک جو کلائمیٹک چینجز ہیں اور جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں وہ اس علاقے کو ہٹ
کرتے رہیں گے. اور یہ نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے, جا کے کوئی بھی دیکھ لے, یہ ایک باڈی ہے اور جس کے تھوڑی سی کنٹروورسی تھی کہ مئی میں ایک اس کی کاؤنٹر رپورٹ آئی جو انڈیا سے آئی, لیکن جو اس کی پریڈکشن تھی وہ تقریباً وہی ہوئی, جو یعنی واقعات اسی طرح رونما ہوئے موسم کی سطح پہ جو یہ آئی پی سی سی کی جو تھی. اور یہ میرے خیال میں اگر اس کو پلاننگ کمیشن نے نہیں دیکھا کہ 2010 اور 2025 سے موسم کیسے بدلیں گے اور پھر پلاننگ کی ہے تو پھر حیرت. لیکن ہم یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ اچانک سیلاب آیا. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میری پلاننگ ڈویژن والوں سے بڑی پرانی ان سے یاد اللہ ہے, اور میں کوئی ان کو میں کرتا رہا ہوں خبریں چیزیں. یہ پلاننگ صرف اپنی کرتے ہیں, اپنے بچوں کی کریں گے, اپنی فیملیز کی کریں گے, 2025 کے ویژن میں کیا ہوگا, پھر پلاننگ کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے ہے, وہی بنائیں گے. اور ایسی ایسی چیزیں ہوائی باتیں گوگل کر لیں بیٹھ کے دنیا جہاں کی. نقل مارنے میں تو آپ پتہ ہے ہم نقل تو اصل سے کر لیتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ اس میں آتا ہوتا تھا کہ جناب کے ایک درسی کتب کے پیچھے لکھا ہوتا جو ہم وہاں پہ درسیاں میں دی جاتی تھی کہ ان کو رٹے لگائیں اور پڑھ کے ہیں اور بڑے بڑی پوزیشنز ہیں, تو لکھا ہوتا تھا وہاں پہ کہ نقل اصل سے بہتر. ہم وہ لوگ ہیں جو نقل اصل سے بہتر کر لیتے ہیں. اور پوری دنیا ہماری کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنی تھی. کا اشتہار آتا تھا جنگلی درندوں کو ڈرانے کے لیے اصلی کی مانند, یاد ہے آپ کو؟ اچھا قاضی صاحب آپ کو یاد ہوگا 32 ارب روپے کی. یار ان لوگوں کو مطلب مجھے ایک حیرانی ہوتی. ابھی آپ نے کہا کہ ان میں ویژن نہیں ہے, اور حضور ان میں بڑا ویژن ہے, اپنے لیے بڑا ویژن ہے. آپ کو یاد ہے چودھری نثار علی خان صاحب نے بہت بڑے ڈھول دھماکوں کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنائی تھی. بہت بڑا ادارہ بنایا گیا جس میں دنیا جہاں کے انہوں نے پولیس افسر اٹھائے کہ آئیں کھابے کھائیں. وہ کھابے کھا رہے ہیں, اپنے الاؤنسز لے رہے ہیں, مال کما رہے ہیں, ان پہ الزامات لگے کہ انہوں نے کاپی پیسٹ کیا ہے. آپ نے اس کے بعد کبھی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا نام یاد آ رہے ہیں 32 بلین روپیز کا صاحب اشتہار یاد آ رہے ہیں کہ 6 ہفتے میں ڈاکٹر بنی ہے, جو 6 ہفتے کا کورس ہوتا تھا اخباروں میں, آپ کو یاد ہے. تو میرا خیال ہے آپ اس طرف اشارہ کریں. نہیں یہ ذرا بہتر ہوگا ان کا, میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح کا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں پتہ نہیں آپ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. آپ کو تو یاد ہوگا میں نے پڑھی ہوئی ہیں, ہم نے رٹے لگائے ہیں قاضی صاحب. اس ہم نے درسی کتب سے ہم نے رٹے لگا, ہمارا سسٹم رٹے پہ, ہم بھی رٹے لگا کے پاس ہوئے ہیں. اور یہ پوزیشن ہولڈر اسی طرح بنتے کہ رٹے لگائی رہو, جتنا جو رٹا لگا لے گا وہ قابل ہے. ہم بھی رٹا کلاس میں سے نکلے ہیں, ٹاٹ سکولوں سے آگے ہیں. لیکن مجھے آج تک یاد ہے نقل اصل سے بہتر, مطلب یہ باقاعدہ ان کا سلوگن ہوتا تھا. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم تو بازو نقل کو اصل سے بہتر کر کے کرتے ہیں. اور ہم سر سے اخروٹ توڑنے میں سب سے آگے, اور یہ ریکارڈ جب ہم بناتے ہیں تو پوری دنیا. ایک خبر سے اور بھی خلاصہ بھی اب تو ٹائم نہیں ہے, لیکن ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ ابھی بھی جو ادھورا ہے, یہ کل کی خبر میں نے دیکھی تھی کہ اس میں ابھی اور پتہ نہیں 153 بلین یہ کتنے چاہیے, جو کل میں سٹوری نہ کر سکا. اور پھر ساتھ وہ جو سرکولر ڈیٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ جو نجم سیٹھی صاحبہ نے جو فگر دی تھی, بعد میں اس کو کریکٹ کیا پیٹرولیم منسٹری نے کہ اس میں نرگس سیٹھی صاحب, میں بار بار یہ غلطی کر جاتا ہوں. تو اس میں 120 ارب روپیہ جینکوز نے بھی دینا تھا, تو اس کو جمع کیا تو پھر 350 بلین 350 ارب روپیہ وہ بن گیا. تو یہ اتنے بڑے پریسنگ ایشوز ہیں, ادھر دھرنے ہیں, ادھر الزامات ہیں, ادھر عوام ہے, اور اوپر سے سیلاب بھی آیا ہے. ہمارے لیے دعا فرمائیے. ایک جاتے جاتے چھوٹا سا لطیفہ, آپ کا وہ ہیڈر چل رہا ہے کہ لوگوں کو اعداد و شمار میں کنفیوز کر دیا گیا ہے. وہ کسی اس کے سکھ کے سر میں جوں گھس گئی تو وہ ایک سائڈ سے پکڑ کے اس کو دوسری دوبارہ سائڈ پہ رکھتا تھا, وہ پھر آگے آتی تھی, اس کو پھر پیچھے لے جاتا تھا. تو کسی نے کہا جوں پکڑ کے پھینک کیوں نہیں دیتے؟ تو سکھ نے کہا تھا کہ میں اس کو یہاں دوڑا کے ماروں گا میں اس کو جوں کو. تو وہی حساب ہے, ہماری رولنگ لیڈ ہمیں اسی اعداد و شمار کے اسی گن چکر میں ہمیں اسی طرح کنفیوز کر کے مارے گی, جیسے آپ ابھی اسٹوری کر رہے تھے. نہیں وہ اب یہی والے ہیں نا جو ابھی قاضی صاحب کا ہیڈر چل رہا ہے کہ اعداد و شمار میں فرق ہے, کنفیوژن ہے. بالکل ہے کہ کبھی کچھ بتاتے ہیں کبھی کچھ بتاتے ہیں. یہ ہمیں دوڑا کے ماریں گے جیسے سکھ جوں کو مار رہا تھا. یہ چلیں اتنے اچھے لطیفے کے ساتھ دعا کرتے ہیں صاحب, اسٹل وی آر انکریجبل آپٹیمسٹ. انشاءاللہ دنیا اچھے کے لیے اور ہمارا ملک اچھے کے لیے بدلے گا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ قاضی صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا TV.tv پر. کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.